علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرولس رحان بولم 10 کے بارے میں۔ ناظرین، آپ نے پہلا ٹریلر دیکھا جس میں بولم 10 کے اندر ایسے کافی سنسنی خیز واقعہ نظر آئے جسے ہم حیرت انگیز کے طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ کرولس رحان غازی ایک ایسی سیریز ہے جسے دیکھنے کے لیے کافی مداحوں کے کافی زیادہ لوگ متجسس میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والا بولم 10 کتنا دھماکے دار ثابت ہوگا۔ تو اگر ہم اس بولم 10 کے بارے میں بات کریں تو آج کی اس ویڈیو کو انفیکٹ اگر ہم بات کرتے ہیں کرولس رحان غازی سیریز کے بولم 10 کے اس لمحے پر جو لمحہ ہمیں ٹریلر کی تصویروں میں دکھایا گیا ہے، اور یقیناً وہ ٹریلر کافی بڑھیا ہے اور کافی سنسنی خیز بھی تھا، اور لوگ سب سے زیادہ حیران اس بات پر ہے کہ بولم 10 میں کیا عثمان بے کا کردار مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور اب کائی قبیلے کا نیا سردار کون ہوگا۔ تو چلیے آپ کو اس اپڈیٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کائی قبیلے کا نیا سردار علاؤالدین بے یا رحان بے، ان دونوں میں سے کس سردار کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جس طرح ہمیں دریلی ارطغرل غازی سیریز میں گنتوکتو اور دریلی ارطغرل غازی کو انتخاب کرنے کی وجہ سے بہت سے قبیلے کے اندر سازشیں ہو رہی تھی اور ان سازشوں کو مکمل طور پر توڑنے کے لیے آخر نیا سردار کون ہوگا۔ تو نئے سردار کی بات کریں تو نیا سردار صرف اور صرف رحان بے ہی ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں آفیشلی طور پر کوئی اپڈیٹس ریلیز نہیں کی گئی کہ قبیلے کا نیا سردار عثمان بے ہی ہوگا، لیکن 50-50 چانس ہو سکتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ ہمیں جس طرح دریلی ارطغرل کے اندر اور رحان بے کو جس طرح ہم دریلی ارطغرل کے اندر اور رحان بے اور علاؤالدین بے کو اور دیکھیں گے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ارطغرل کو اور گنتوکتو کو سازشوں میں گرا کر ان کو تھوڑا خلاف کیا ایک دوسرے کے، ایسا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ محمود بزدار یہ فیصلہ اس دفعہ نہ کریں، کیونکہ اب اس ایپیسوڈ کو کہ بولم 10 کو روکنے کا یہی انہوں نے ایک ایسا رائٹرز ٹیم کے ساتھ مل کر سٹوریز کو چینج کرنے کا فائدہ یہی ہوگا ان کو، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آنے والا نیکسٹ بولم جو کہ 10 بولم ہے، اس میں علاؤالدین بے اور رحان بے، ان دونوں کے اندر ایک ایسے اختلاف پیدا ہوں گے جو یقیناً ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بولم 10 کے اندر علاؤالدین بے کو قبیلے کا سردار منتخب کر دیا جائے گا، اور ظاہری سی بات ہے جب علاؤالدین بے کو قبیلے کا سردار منتقل کر دیں گے تو پھر بات کرتے ہیں کہ قبیلے کا سردار علاؤالدین بے ہوگا، اور علاؤالدین بے اتنے بڑے قبیلے کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا، بلکہ آپ سبھی جانتے ہو
کہ قبیلے کی سرداری صرف اور صرف اورحان بے ہی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اورحان بے دشمنوں کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے اور دشمنوں کو دھول چٹانے میں کامیاب رہتے ہیں، اور کافی ذہین اور کافی زیادہ تلوار باز بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا کچھ یہ کہنا ہے کہ محمد بزدار ہو جلد سے جلد علاؤالدین بے کے بجائے اورحان بے کو قبیلے کا سردار منتخب کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ غنچہ خاتون اور نیلوفورا، ان کے درمیان جو اختلاف ہوں گے وہ یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دیں گے، کیونکہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ علاؤالدین بے اور غنچہ بے ان کے درمیان ایک ایسا فساد پھوٹے گا جو یقیناً بہت زیادہ حیرت انگیز میں بدل جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غنچہ بے کے ساتھ آنے والے نیکسٹ گول میں کیا ہوگا۔ تو غنچہ بے خاتون کے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرے گا جو یقیناً ہم سب کو ہلا دے گا، کیونکہ اب ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں پر ہو سکتا ہے کہ علاؤالدین بے کی خاتون غنچہ خاتون یہ امید سے ہو اور اسے ایک وارث ہونا ہو، اور یقیناً یہ سن کر علاؤالدین بے کے اندر جو جنون اور خوشی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ کمال کی اور دیکھنے لائق ہوگی، کیونکہ علاؤالدین بے کب سے چاہتا ہے کہ میں کبھی باپ بنوں، اور ہم اس سیریز میں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ غنچہ خاتون کافی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر رہی ہے کہ علاؤالدین بے کو میں وارث دے سکوں، اور اس وجہ سے بہت متجسس ہے کہ کہیں علاؤالدین بے کہیں دوسری شادی کرنے پہ مجبور نہ ہو، کیونکہ غنچہ خاتون علاؤالدین بے کے سہارے اور علاؤالدین بے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، اور یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے کہ آنے والے 10 والوم میں یہ واقعہ بھی ہو، اور نیلوفورا اور جو بازنطینیوں کی نیو کماندار ہے جس کا نام ہے نیلوفورا، اور جس کا نام تو نیلوفورا کی بہن جو کلوڈسی، وہ انفیکٹ آنے والا جو نیکسٹ والوم ہوگا اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں خوفناک منظر میں دکھائی جائے گی، کیونکہ اب ایک اس سیریز میں ایسا موڑ آنے والا ہے جو یقیناً ہمیں قرلش عثمان غازی سیریز سیزن 2 کا لمحہ یاد کرائے گی، کیونکہ قرلش عثمان غازی سیریز کے اندر کافی ایسے متجسس اور کافی ایسی مسٹیکیں پیدا نہیں ہو رہی جیسا کہ ہمیں قرلش عثمان سیزن 6 میں عثمان بے کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اور آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ اب رائٹرز ٹیم نے محمد بزدار کے ساتھ مل کر اپنی کافی غلطیوں کو سدھارنے کا بریک لی ہے، اور یقیناً 7 جنوری کو فل والوم ریلیز ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فل والوم میں کچھ ایسے معاملات بھی گزر سکتے ہیں جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور علاؤالدین بے اور غنچہ بے ان کے درمیان تو واقعی وہ منظر ہوں گے جو ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے بارے میں۔ ناظرین، فلاویوس اور فاطمہ خاتون
یہ اب صاف طور پر واضح ہو چکا ہے، فلویوس بھی جانتا ہے اور فاطمہ بھی جانتی ہے، اور ان دونوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیا ہے، اور ان دونوں نے اپنے محبت کا اعتراف کیا ہے اب ایک دوسرے کے سامنے، جبکہ ہم نے والوم 9 کے لاسٹ سینز میں ہمیں فاطمہ خاتون اور گنچا خاتون، فاطمہ خاتون اور فلویوس ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات ختم ہوتی ہے فلویوس کے اس ٹھکانے پر جو یقیناً ہم سب کو حیران کر رہا ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ بات کیا ہے۔ اب فلویوس اور نیلوفورا ان کے درمیان کچھ ایسے سینز ہیں جو بہت زیادہ تبدیل کر دیے جائیں گے، مطلب کہ بہت زیادہ تبدیل کیے جائیں گے اور ہم سب کو حیران بھی کر دیں گے۔ آخر آنے والا والوم نیکسٹ واقعی ہی اتنا زیادہ زبردست ثابت ہوگا، یا ہم اس والوم میں بھی تھوڑی رائٹرز ٹیم کی مسٹیک دیکھیں گے۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو ایک اور سوال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے دہلیش ارطغرل غازی، ہمیں ارطغرل غازی، عثمان غازی اور خان غازی ان کی تمام سیریز میں کچھ بھی اس طرح کے مسٹیک پوائنٹس نہیں دیکھنے کو ملے جیسا کہ ہم اورحان بے غازی کی سیریز میں دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کہ عثمان غازی سیریز سیزن 6 عثمان بے، ان کے درمیان بھی بہت سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگس ہوئی تھی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا۔ لیکن اب سوال یہاں پر ختم نہیں ہوتا، سوال شروع ہوتا ہے اب جب کہ تمام سپاہی اورحان بے اور تمام سپاہی اور اچا کوچا ان تمام سپاہیوں کے ساتھ برہان کو ساتھ لے کر اب جب کہ فلویوس اور بازنطینیوں کے نیو کمانڈر کے سامنے جا کھڑے ہوئے ہیں، تو اب بات کرتے ہیں کہ ان کو جو دھچکا لگنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہوگا، کیونکہ یقیناً آنے والا جو نیکسٹ والوم ہوگا اس میں، جیسا کہ ہم تھوڑی پیچھے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے 9 والوم کے لاسٹ سین میں دیکھا تھے اورحان بے، برہان اور تمام غارہ خلیل اور تمام سپاہیوں کو اور تمام اپنے بہترین جنگجوؤں کو ساتھ لے کر اورحان بے، فلویوس اور ان بازنطینیوں کے لشکر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ لیکن کیا ان بازنطینیوں کا مقابلے کر پائیں گے، یا علاؤالدین بھی وہاں پر آئیں گے، یا کسی اور نئے کردار کی انٹری شامل ہوگی؟ تو یہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم واقعہ بھی ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آنے والے نیکسٹ والوم میں کچھ تو ایسا واقعہ ہوگا اور کچھ نہ کچھ تو ایسے معاملات ہوں گے جو یقیناً ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے والوم 7 میں دیکھا، اور والوم 7 کے رول پلے کافی زیادہ حیران کرنے والے تھے۔ والوم 1 میں بھی اور والوم
7 میں بھی ہمیں کچھ ایسے واقعہ دکھائے گئے جو جس نے یقیناً ہم سب کو حیران کر دیا تھا۔ اینی ویز اب بات کر لیتے ہیں اس کردار کے بارے میں جس کی ہمیں بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ تو اب جیسا کہ آنے والا نیکسٹ بولم کافی بڑھیا ہوگا اور اس میں کافی بڑھیا کردار بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن کیا آنے والے نیکسٹ بولم میں کیا واقعی ہی وہ سینز دیکھنے کو ملیں گے جو ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے؟ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ ہم نے پچھلی بولم میں دیکھا، مطلب کہ بیک ٹو بولم میں دیکھا ہم نے کہ کافی زیادہ چینجنگ تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں